اچھا نیٹرومیور کے ساتھ میں نے اگلی ڈالی ہے سیپیا. سیپیا میں نے اس لیے ڈالی ہے اس کے ساتھ کہ سیپیا میں بھی فیمیل میں بال گرتے ہیں. جب فیمیل دودھ پلاتی ہیں بچوں کو کمزوری آتی ہے نا تو ان کے بال گرتے ہیں. مگر سیپیا کی مریضہ کمزور ہوگی, دبلی پتری ہوگی, چہرے پہ اکثر چھائیاں ملیں گی آپ کو, اور وہ سرد مزاج ہوگی. نیٹرومیور اس میں فرق ہم یہ کریں گے, نیٹرومیور میں گرمی ہوگی, سیپیا میں گرمی نہیں, سرد مزاج ہوگی. جب سرد مزاج ہوگی تو پھر ہم نیٹرومیور کے بجائے سیپیا کی طرف چلے جائیں گے. سیپیا میں ایک اور بھی سب سے زیادہ بڑی اہم علامت پائی جاتی ہے کہ فیمیل میں حمل کے دوران بھی بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے نیٹرومیور میں تو بچے کی پیدائش کے بعد بال گرتے ہیں, تو سیپیا میں حمل کے دوران بھی بال گرتے ہیں, تو وہ پھر بھی ہم سیپیا کی طرف چلے جائیں گے. اچھا اسی کے دوران تھوڑے سے کیس ملیں گے آپ کو بڑی عمر کے. جیسے مینوپال میں ہم لیکسس دیتے ہیں تو مینوپال میں سیپیا بھی ہوتی ہے. جو مینوپال کے کیسز آپ کے پاس آئیں گے فیمیل, ان میں جب بال گریں گے تو سیپیا پہ غور ضرور کریں گے, اس میں سیپیا استعمال ہوگی. یا پھر سیپیا اس وقت بھی استعمال ہوگی جب فیمیل متواتر سر درد کی مریضہ ہو. ایسی مریضیں جو کہتی ہیں جی میرے سر ڈاکٹر صاحب دکھدا رہندا کوئی 5 سالاں دا ہی دکھدا پیا, ان کے جب بال گریں گے تو پھر بھی ہم سیپیا کی طرف جائیں گے. اچھا اس سے آگے پھر کمزوری پہ ہی بات کریں گے تو آپ کے پاس ایسی فیمیل آئیں گی جن میں بچے کی پیدائش کے بعد بال گریں گے, دودھ پلانے کے بعد بال گریں گے, مگر وہ گرم مزاج بھی اتنی نہیں ہوں گی اور وہ سیپیا کی طرح سرد مزاج بھی نہیں ہوں گی. پھر آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اب ہم پھنس سکے کہ اس میں کیا کریں, تو اس میں آپ کاربوویج کی طرف چلے جائیں. کاربوویج میں مریض کو جو گرمی ہے وہ نیٹرومیور کی طرح فیل ہوتی ہے, مگر اس کو سانس زیادہ چڑھتا ہے اور ٹانگیں اکثر سرد رہتی ہیں سیپیا کی طرح, تو پھر کاربوویج استعمال ہوگی. لمبی بیماری کے بعد جو فیمیل آ جاتی ہیں یا میل آ جاتے ہیں جن کو سانس زیادہ چڑھتا ہو, ان میں بال گرتے ہوں, تب بھی ہم کاربوویج کا استعمال کر لیتے ہیں. اچھا ایسڈ فاز کا ایک میں بھول گیا تھا, جو مریض لمبے غم والے ہوں, والد صاحب فوت ہو گئے تھے, کوئی منگنی ٹوٹ گئی تھی, کوئی پرابلم ہو گیا تھا, تو لمبے غم میں مبتلا رہے, ان میں اگر بال گرے تو پھر ایسڈ فاز آپ دے سکتے ہیں. اچھا جی اس سے آگے میں نے ڈالی ہے کہ آپ کے پاس اکثر کیسز ایسے آئیں گے جن میں بال بہت گریں گے اور کہیں گے جی ہمیں تو خشکی اور سکری بہت زیادہ ہے, ڈاکٹر صاحب سکر بڑے لیندے نے تو وال بڑے چڑھ دینے. جب ہم اس میں غور کریں گے تو پھر اہم بات آئے گی کالی کارب. یہ میرے پاس پچھلے دنوں میں کیس آیا تھا ایک, تو مجھے اس میڈیسن کا پتہ نہیں تھا, پھر میں نے ڈھونڈی تو یہ مجھے ملی, اس لیے میں نے ڈالی. کالی کارب, کالی کارب بھی 1-2 علامتیں آپ ضرور لے لیں گے. کالی کارب کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے. کالی کارب کا مریض کمر میں پین کی کمپلین ضرور کرتا ہے. کالی کارب کا مریض کمزوری کا اظہار ضرور کرتا ہے. تو پھر کالی کارب ویسے یہ بالوں میں جب جائیں گے تو سکری ہوگی, بہت زیادہ خشکی ہوگی اور بال بہت گریں گے. کنگھی کرے گا نا تو بہت زیادہ بال گریں گے. اسی پہ جب ہم آگے کالی کارب سے آگے سکری کے حوالے سے, یہ میرے علم میں نہیں تھی, نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے, یہ تو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے, تو بتائی مجھے استاد محترم عثمان غنی صاحب نے تھی. جن لوگوں میں بے تاشا سکری ہو سر میں اور وہ سفید سکری ہو تو کالی میور بہت کام کرتی ہے. کالی میور بہت کام کرتی ہے, میں نے تو دی ہے, آپ بھی دے کے دیکھیے گا. کالی میور اگر سفید سکری ہو تو. اچھا کالی میور کے بعد آگے جب بال گرنے پہ سکری کے حوالے سے بات کریں گے, بال بہت گرتے ہیں, زیادہ گرتے ہیں, اور اگر ان میں بدبو پائی جاتی ہے تو پھر ہم بورکس پہ جائیں گے. جب بدبو آئے گی, سکری تو ہے, سکری تو آپ کو ملی ہے, کالی کارب میں مل گئی, کالی میور میں بھی مل گئی ہے, مگر بال بہت زیادہ گرتے ہیں, گچھوں کی شکل میں گرتے ہیں, بال جڑ جاتے ہیں, بال کو کنگھی کرتے ہیں, دوبارہ جب کنگھی کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر بال جڑے ہوتے ہیں, پھر کنگھی نہیں گزرتی, تو پھر اگر اس میں سے سمیل آ رہی ہے تو آپ بوریکس کی طرف چلے جائیں گے. اچھا بال تو جڑتے ہیں, وہ کنگھی کرتے ہیں تو کھلتے ہی نہیں ہیں. اگر اس میں سکریشن موجود ہے اور سر میں خارش ہے تو پھر بوریکس کی طرف نہیں جائیں گے, پھر ہم گریفائٹس کی طرف جائیں گے. پھر گریفائٹس سورائسس جیسے گریفائٹس کا خاصہ ہے کہ جب خارش کرتا ہے کہ مریض تو اس کے سکن میں سے سفید لیسدار
مواد نکلتا ہے، اس کی وجہ سے بال جڑ رہے ہیں نا، تو پھر ہم اس کی طرف جائیں گے، پھر بورکس کی طرف نہیں جائیں گے، پھر گریفائٹس ٹھیک کرے گی۔ اور پھر اس کے ان کیسز کے ساتھ میں نے پھر اگلی میڈیسن اس لیے ڈالی ہے کہ آپ کے پاس بہت کیس آئیں گے، میرے پاس تو آتے ہیں کہ سر میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پھوڑے سے نکلتے ہیں اور بال بڑے گرتے ہیں۔ اکثر فیمیل یہ آتی ہیں کہ سر میں پھنسیاں اور پھوڑے چھوٹے چھوٹے بنتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہم جائیں گے کلکیریا سلف پر۔ کلکیریا سلف اس کے پھوڑے بھی ٹھیک کر دے گی، پھنسیاں بھی ٹھیک کرے گی اور بال بھی ٹھیک کرے گی۔ بالوں کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا میڈیسن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اگلی میڈیسن ڈالی ہے نائٹرک ایسڈ۔ نائٹرک ایسڈ یہ میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ ویسے سیریل تو تھی ہمارے سر کے بالوں کے حوالے سے، مگر کلینک پہ بہت زیادہ مریض ایسے ہیں جن کے زیر ناف بال بہت گرتے ہیں، یہ اکثر آ جاتے ہیں کیسز، تو میں نے اس میں ڈالی ہے۔ اگر اس میں سفلس یا اپنے سوزا کی ہسٹری پائی جائے تو پھر نائٹرک ایسڈ کام کرے گی، پھر آپ نائٹرک ایسڈ کا استعمال کریں۔ نائٹرک ایسڈ بہت بڑی میڈیسن ہے، یہ سفلیٹک بھی ہے اور سائیکوسس بھی ہے، اس میں پایا جاتا ہے، تو یہ اس کو ٹھیک کرے گی۔ اچھا، اگر اس میں آتشک اور سوزا کی ہسٹری نہ ہو اور زیر ناف بال بہت گریں تو پھر ہم سیلینیم کی طرف جائیں گے۔ سیلینیم وہ میڈیسن ہے جس میں آپ کو اتنے کیس ملیں گے کہ اکثر مریض آئیں گے، وہ کہتے ہیں جی میں کمزور سا بندہ ہوگا اور گرمی برداشت نہیں کرے گا، اور جریان کے کیسز اکثر ملتے ہیں، ان بچوں میں ملتے ہیں زیادہ تر، تو سیلینیم ان میں بہت کام کرے گی، وہ بالوں کو زیر ناف بالوں کو ٹھیک کرے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔